السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گھر میں ان 10 باتوں کی وجہ سے غریبی آتی ہے، اور 10ویں بات بہت زیادہ خاص ہے۔ لوگ آج دولت کمانے کے لیے اپنے کنٹری کو چھوڑ کر، اپنے فیملی کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، 50,000 60,000 پیسہ کماتے ہیں، لیکن ان کی شکایت یہی رہتی ہے کہ حضرت پیسہ تو بہت کماتا ہوں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، غریبی بہت زیادہ ہے، پیسہ کہاں جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ادھر پیسہ آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ کے گھر میں پائی جاتی ہو؟ یقین جانو کہ اگر کوئی ایک بات بھی آپ کے گھر میں پائی جاتی ہوگی، آپ کماتے کماتے بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں، شاید کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی زندگی بدل جائے اور آپ دولت مند انسان بن جائے، آپ امیر بن جائے، لکھ پتی بن جائے۔ گھر میں غریبی آنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ غسل خانے یعنی نہانی میں پیشاب کرنا۔ جس جگہ نہایا جاتا ہے اس جگہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس جگہ پیشاب کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، پینٹ پہننا، جینس پہننا، لوبر پہننا، انڈر ویئر پہننے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا فرمان یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پاجامہ، پینٹ، جینس وغیرہ پہننے سے ایسی بیماری بدن میں لاحق ہوتی ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ پاجامہ، پینٹ، بوسٹ، ٹی شرٹ وغیرہ پہننا اسٹارٹ کریں تو داہنے پیر اور داہنے ہاتھ کی طرف سے پہننا اسٹارٹ کریں، اور جب اتاریں تو بائیں پیر اور بائیں ہاتھ کی طرف سے اتارنا اسٹارٹ کریں۔ نمبر 3، گھر میں قرآن شریف کی تلاوت نہ کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، لیکن آج قوم مسلم نے قرآن شریف کو طاق کی زینت کو بنا کے رکھ دیا ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں، اپنے چہرے پہ نگاہ دوڑاتے ہیں، لیکن گھر میں رکھے ہوئے قرآن پر ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لاؤ نگاہ دوڑا لے۔ قرآن شریف پر گرد و غبار جمع ہوا ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو صاف کرے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب اللہ کے قرآن کی بے حرمتی ہوگی، جب اللہ کے قرآن کی عزت جس گھر میں نہیں ہوگی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ نمبر 3، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بالوں میں کنگھا کرنا، ٹوٹا ہوا آئینہ استعمال کرنا، ٹوٹا ہوا گلاس استعمال کرنا، ٹوٹی ہوئی چمچ استعمال کرنا، ٹوٹا ہوا بالٹی استعمال کرنا، ٹوٹا ہوا جگ استعمال کرنا، یعنی ٹوٹی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی ٹوٹی ہے، اس سے ابھی اور کام لے لیتے ہیں، تھوڑا پیسہ بچ جائے گا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے صاحب۔ تھوڑا سا پیسہ بچانے کے چکر میں آپ گھر میں بے شمار غریبی لے آتے ہیں، لہٰذا جیسے کوئی سامان ٹوٹ جائے اسے آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 5، قبرستان میں داخل ہونے کے بعد مذاق کرنا، مستی کرنا، ہنسنا، قہقہے لگانے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 6، زیر ناف کے بال کو 40 دن سے زیادہ رکھنا۔ زیر ناف کے بال کو 40 دن سے پہلے ہی صاف کر لینا چاہیے۔ جب 40 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو گھر میں غریبی آتی ہے اور گناہ ملتا ہے، لہٰذا اگر آپ 40 دن سے پہلے ہی صاف کر لیتے تو 2 چیزوں سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ نمبر 2، گھر میں غریبی آنے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 7، عورت کا کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرنا، بال جھاڑنا، بال باندھنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، لہٰذا عورتیں جب بھی بال میں کنگھی کریں بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر بال میں کنگھی کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 8، شام کے وقت فقیر کو گھر سے مایوس لوٹا دینا، اس کے کاسے میں، اس کے جھولی میں کچھ نہ ڈالنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، یعنی آپ کی کمائی 15 روپے کی ہے، آپ خرچ 20 روپیہ کر رہے ہیں، اس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 10، یہ بہت زیادہ خاص ہے، عورتوں کے سر پہ دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جی ہاں، جس گھر میں عورتیں پردے کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں،
اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان رہیں تو سر پہ دوپٹہ رکھے رہیں، اور جب تنہائی میں ہوں تو سر سے دوپٹے کو نہ ہٹایا کریں، فرشتوں کا ادب کیا کریں، کیونکہ عورت کے سر سے جیسے ہی دوپٹہ ہٹتا ہے رحمت کے فرشتے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عورتوں کی ہی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے سے پہلے ایک آتش کدہ تیار کیا گیا تھا، اور اس میں 1 مہینے تک مسلسل لکڑیاں بھری گئی تھی، اور جب اس کو جلایا گیا تو اس کی لپٹ ارد گرد اتنا تیز آ رہی تھی کہ اس کے قریب کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈالنے کے لیے منجانک تیار کیا گیا، یعنی گلیل نما، جس طریقے سے گلیل میں کنچا بھر کر جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو وہ کنچا کافی دور چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں نے منجانک تیار کیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں جب بٹھایا ہے تو جب اس کو کھینچنے لگے تو وہ کھینچا ہی نہیں رہا تھا، تو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اتنے میں ایک شیطان بوڑھے انسان کے شکل میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ 10 عورتوں کو بلایا جائے۔ جب عورتیں آئی ہیں تو یہ کہا ہے اس شیطان نے کہ اب ان لوگوں کے سر سے دوپٹے کو ہٹواؤ۔ جیسے ہی عورتوں نے اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹایا ہے تو جو پہلے کھینچ رہے تھے کھینچا نہیں رہا تھا، جیسے ہی عورتوں نے سر سے دوپٹے کو ہٹایا تو وہ کھینچا گیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں پہنچ گئے۔ جو منجانک کو کھینچ رہے تھے ان لوگوں نے بوڑھے انسان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، پہلے ہم کھینچ رہے تھے نہیں کھینچایا، آخر ان عورتوں نے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو یہ کھینچا کیوں گیا؟ وہ بوڑھا شیطان جو انسان کی شکل میں تھا اس نے کہا کہ جب عورتیں اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹا دیتی ہیں تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جب تم لوگ پہلے منجانک کو کھینچ رہے تھے، ایک طرف سے تم کھینچ رہے تھے اور دوسری طرف سے رحمت کے فرشتے کھینچ رہے تھے، جیسے ان لوگوں نے سر سے دوپٹے کو ہٹایا وہ فرشتے وہاں سے دور بھگ گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی پاتی ہو تو اسے دور کر دیں، ورنہ آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے۔